السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ ہے راز کی باتیں، یہ باتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی انشاءاللہ۔ تو کچھ ایسی ہی باتیں ہیں اولیاء کامرین کے تعلق سے، ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے اس ویڈیو کے ذریعے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین دیکھیے، ایک دفعے کا ذکر ہے کہ ایک اللہ کے ولی رات کو بیدار ہونے کے بعد اپنی بیوی سے ملتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کھیر پکاؤ۔ وہ فرما بردار بیوی کھیر پکاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھیر کھلا کے آؤ۔ بیوی کہتی ہے کہ راستے میں ایک ندی پڑتی ہے، اس سے کیسے پار کروں؟ وہ اللہ کے برگزیدہ ولی کہتے ہیں جاؤ ندی سے کہہ دینا کہ مجھ کو ایسا شخص نے بھیجا ہے جو اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس ندی سے کہہ دینا کہ مجھ کو ایک ایسے شخص نے بھیجا ہے جو اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کیا۔ عورت جا کر یہی کہتی ہے، ندی یہ سنتے ہی اپنا سینہ چاک کر دیتی ہے اور عورت کو جانے کے لیے راستہ دے دیتی ہے۔ عورت ندی پار کر کے اس جگہ پہنچی، دیکھا کہ ایک شخص عبادت الہی میں مشغول ہے۔ کھیر ان کے سامنے رکھی، وہ شخص وہ کھیر کھا لیتا ہے۔ عورت کہنے لگتی ہے کہ میں واپس جاتے وقت کیسے ندی پار کروں گی؟ وہ شخص کہنے لگا، جاؤ اس ندی سے کہہ دو کہ میں نے ایسے شخص کے پاس آ رہی ہوں، میں تو ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے کبھی کھایا پیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت واپس آتی ہے اور ندی سے کہتی ہے، اے ندی، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو اپنی زندگی میں کھایا پیا نہیں۔ ندی نے راستہ نمودار ہوتا ہے ندی سے، اور وہ عورت گھر واپس آتی ہے اور اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر تو جھوٹ معلوم ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کی ولی کہتے ہیں کہ سن، میں نے کبھی تم سے رضائے نفس کے لیے، اللہ اکبر، تم سے کبھی رضائے نفس کے لیے صحبت نہیں کی، بلکہ رضائے الہی کے لیے صحبت کی ہے۔ وہ شخص جو کھیر کھایا ہے وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھایا، بلکہ رضائے الہی کے لیے کھایا، تاکہ موت واقع نہ ہو جائے، اور اس لیے میرا ملنا نہیں ہے اور اس کا کھانا کھانا نہیں ہے۔ برادران اسلام، دیکھا، یہ تھی نا راز کی بات۔ دیکھا آپ نے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہر کام رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ان کے کہنے پر ندی بھی راستہ دیتی ہے، ندی سے بھی راستہ بن جاتا ہے، راستہ نظر آتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک خاتون کی بات کرتے ہیں جو اللہ کی بہت نیک اور برگزیدہ بندی تھی، جن کا نام حضرت رابعہ بصری ہے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے جا رہی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے رابعہ بصری، تو کہاں جا رہی ہے؟ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یہ آگ ہے، اس لیے جنت میں آگ لگا دوں گی، اور یہ پانی ہے، اس سے دوزخ کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ رضائے الہی کے لیے عبادت کریں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے، کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ دوزخ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، کوئی رضائے الہی کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ جب جنت اور دوزخ کا وجود ختم ہو جائے گا تو لوگ رضائے الہی کے لیے عبادت کریں گے، اور یہی عبادت اصل عبادت ہے۔ برادران اسلام، معلوم ہوا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ دوزخ کا غم ہے اور نہ جنت کی خوشی ہے، انہیں تو صرف اللہ کی رضا چاہیے۔
یہی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی رضائے الہی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے ولی کبھی نہیں مرتے، بلکہ وہ مزاروں میں زندہ رہتے ہیں اور بعد وفات دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کی دستگیری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعد وفات بھی جو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک واقعے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بعد وفات بھی لوگوں کی لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی اپنی زندگی میں لوگوں کو رشد و ہدایت کرتے رہے، تبلیغ دین کرتے رہے، ان کی شہرت اطراف میں پھیل گئی، ان کی شہرت اطراف میں پھیل گئی، لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر رہتے، فیوز حاصل کرتے۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا تو ان کے مریدین نے عرض کیا، حضور آپ کا مزار کہاں بنایا جائے؟ ولی کامل نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے وعدے پورا کرو تو میں وصیت کروں۔ تمام مریدین نے کہا، حضور آپ کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ وصیت تو کیجئے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ تو ولی کامل نے کہا، جب میری روح تو میرے جنازے کو کاندھے پر اٹھانا اور چلتے رہنا، جب تھک جاؤ جنازہ رکھ دینا اور آرام کرنا، پھر دوبارہ چلنا، اٹھانا اور آگے چلتے رہنا، جب تک میرا جنازہ زمین سے نہ اٹھے اسی جگہ مجھے سپرد خاک کر دینا۔ ولی کامل کی وصال کے بعد مریدوں نے ایسا ہی کیا، ایک مدت تک تو جنازہ لے کر چلتے رہے، نہ تو لاش خراب ہوتی نہ جنازہ زمین سے لگتا۔ ایک مدت کے بعد شام کے وقت مریدوں نے ایک مندر کے سامنے لاش رکھی اور وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، لیکن مندر کا پجاری باہر آیا اور اعتراض کیا، تم لوگ مسلمان ہو، ہماری مندر کو چھوت لگ جائے گی، ہماری مندر کو چھوت لگ جائے گی، تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ تمام مسلمانوں نے کہا کہ ہم مندر سے باہر رات گزاریں گے، صبح یہیں سے روانہ ہو جائیں گے۔ آخر کار مسلمان رات وہی بسر کیے اور صبح جب جنازہ اٹھانے لگے تو جنازہ زمین سے اٹھتا ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، ہزاروں کوشش کی، سبوں نے زور لگایا، ہندو مسلمان سب نے مل کر کوشش کی، لیکن جنازہ نہیں اٹھا۔ آخر کار یہ ماجرا دیکھ کر تمام ہندو اور پجاری اسلام لے آئے، اور یہ کامل کا مزار وہیں بنایا گیا اور مندر کو توڑ کر وہیں ایک مسجد بنائی گئی۔ اسی ولی کامل نے بعد وفات بھی ہزاروں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کرایا، یعنی اسلام میں صاحب ایمان بنایا۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی مرنے کے بعد بھی تبلیغ کرتے ہیں اور نظر آتے ہیں، ایک مدت تک ان کی لاش خراب بھی نہیں ہوئی۔ عام آدمی کی لاش 2-3 روز تک خراب ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ ولی عام آدمی میں نہیں ہے، عام آدمی کی طرح ولی نہیں ہوتا، آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ولی کی شان عام انسان سے ہزاروں درجہ زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے ولیوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان ساری چیزوں پر جو چیزیں اولیاء کاملین کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اسی فرما برداری پر ہم کو بھی معمور فرمائے اور ہمارے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو تمام طرح کی آفت و بلیات سے محفوظ